وہ کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جو بھی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو سید الشہداء کی میدان کربلا میں زیارت کرے اسے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اتنا ہی ثواب کیوں دیا گیا؟ شیخ عباس قمی نے جس روایت کو نقل کیا ہے کامل الزیارات سے اور متعدد کتابوں سے اپنی مفاتیح الجنان میں، وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو مستند روایت ہے جس کو ہمارے علماء نے قبول کیا سب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جو بھی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو سید الشہداء کی میدان کربلا میں زیارت کرے اسے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے گرامی غور کیجیے گا اس پہ کہ امام معصوم نے، میں نے کہا نا کہ ہمارے علماء نے اس کو سب نے قبول کیا کہ 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ کرنے کا ثواب ملے گا جو یوم عرفہ پہ سید الشہداء کی زیارت کرے۔ اب تصور کر سکتے ہیں کتنا ثواب درج کیا گیا۔ اب یہ اتنا ثواب جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، اتنا جو نقل کیا گیا، اس سے پہلے کہ میں تشریح کروں ان جملوں کی جو امام نے پیش کیے ہیں، کس انداز سے سلام کیا، یہ اتنا ثواب ذکر کیا گیا۔ اتنا ہی ثواب کیوں دیا گیا؟ فیض کاشانی نے جس جواب کو لکھا ہے، جو ہمارے بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، عزیزان گرامی، فیض کاشانی نے یہ جو روایات ہیں جناب سید الشہداء کی زیارت سے متعلق اتنا ثواب ذکر کیا گیا، انہوں نے ایک جواب لکھا کہ اتنا ثواب کیوں ہے سید الشہداء کی زیارت کے لیے، اتنا ثواب کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس روایت پہ ذرا غور کرو اور اس کے بعد پھر مفہوم سمجھ میں آئے گا اتنا ثواب کیوں ہے۔ کہ امام حسن مجتبی طواف خانہ کعبہ بجا لا رہے تھے، طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، حج کا یا عمرے کا طواف تھا، اور سارے کے سارے حاجی ساتھ میں تھے۔ اب یہ حج سے پہلے کا عمرہ تمتع ہے، یہ حج کا طواف ہے۔ بہرحال اب سب طواف کر رہے ہیں، سارے صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور نواسہ رسول ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آ کے آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی ہے جو راہ خدا میں مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے نیا لباس دلا دے، ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے نالین دلا دے، میرے پاس جوتے نہیں۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ رک جا، ابھی ہم لوگ طواف مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر تیری مدد کریں گے۔ لیکن امام حسن مجتبی نے وہیں سے طواف کو چھوڑا، کہا آپ میرے ساتھ ہے، میں تجھے کھانا کھلاؤں۔ امام فوراً لے کے چلے گا، آپ میرے ساتھ چل، میں کھانا کھلاؤں، تجھے نئے کپڑے لے کے دوں، نالین لے کے دوں۔ امام نے اسے کھانا کھلایا، نئے کپڑے لے کے دیے اور اس کو نالین لے کے دیے۔ جیسے واپس آئے تو اب وہ سارے صحابہ، تابعین کا مجمع، تبع تابعین، وہ سب کے سب امام پہ حملہ آور ہوئے اور کہا کہ آپ نواسہ رسول ہو کے طواف کو چھوڑ کے چلے گئے، آیا طواف کا ثواب زیادہ ہے یا اس کے کھانا کھلانے کا ثواب زیادہ تھا؟ آپ نے طواف توڑ دیا، آپ نے طواف چھوڑ دیا، خانہ خدا کا طواف تھا، آپ طواف بجا لا رہے تھے، آپ طواف چھوڑ کے چلے گئے اس فقیر کو، اس جاہل کو، اس گنوار کو کھانا کھلانے کے لیے، جس کے پاس نہ لباس تھا نہ جوتے تھے، بھوکا آدمی تھا۔ اس آدمی کو، بھوکے کو بعد میں کھانا کھلایا جا سکتا تھا۔ امام نے کہا سنو، اس سے پہلے کہ کچھ اور کہو، کیا تم نے میرے جد رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، جس نے کسی بے لباس کو لباس پہنایا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا، جس نے کسی ننگے پیر پھرنے والے کو جوتے پہنائے اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ امام نے فرمایا کہ حج کے 13 ارکان ہیں، ایک رکن طواف ہے، 13 میں سے ایک رکن طواف ہے۔ کہ میں ایک رکن کو چھوڑ کے گیا، طواف کو چھوڑ کے گیا، اور یہ 13 رکن بجا لاؤ تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں ابھی 3 حج کا ثواب لے کے آیا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں سلطان کرام، امام نے کہا اس بھوکے کو کھانا کھلانے سے مجھے ایک حج کا ثواب ملا، اسے نالین پہنانے سے ایک حج کا ثواب ملا، اسے نیا لباس دلانے سے ایک حج کا ثواب ملا۔ کہا میں نے ایک طواف چھوڑا، 3 حج کا ثواب واپس لے کے آیا۔ عزیزان گرامی، فیض کاشانی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بعض اوقات انسان صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا، اگر پہنچا پا رہا ہوں، سید الشہداء کے پاس جو کچھ تھا، کہ پروردگارہ میں نے تجھ پہ قربان کر دیا، کیونکہ میں نے دیکھا یہ دنیا فانی ہے، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں، کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں۔ اب جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی۔
توجہ فرمائیے گرامی. تب جناب سید الشہداء نے جو کچھ تھا خدا پہ قربان کر دیا، دین الہی پہ قربان کر دیا. اب خدا ہمیں وہ ہماری زیارت کا ثواب نہیں دے رہا، بلکہ جناب سید الشہداء کی قربانیوں کے صدقے میں ان کی زیارت کرنے والے کو ثواب دے رہا. اگر بات پہنچ گئی ہو تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ فیض کاشانی نے جواب دیا ہے کہ یہ وہ جواب ہے کہ جناب سید الشہداء نے جب سب کچھ پروردگار پہ قربان کیا تو اب خدا کہتا ہے میرے حسین آپ کی قربانیوں کے عوض اب جو آپ کی زیارت کے لیے آئے گا اس کو اتنا ثواب دوں گا کہ وہ متحیر و پریشان ہو جائے گا کہ پروردگارہ اتنا ثواب کیسے؟ یہ اس کی زیارت کا نہیں، یہ آپ کی قربانیوں کا ثواب ہے.